بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله مخلصين له الدين. مجھے اس وقت حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ کی موجودگی میں کچھ لفظ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم ہے آپ کا، لہذا اس بنا پر وقت ابھی کیونکہ آگے پروگرام ہے، میں اپنے اکابرین ہی کی کچھ باتوں کو بطور مذاکرے کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق پر عمل فرمائے۔ ہمارے مدارس اسلامیہ اور جامعات اسلامیہ، اس میں میری اپنی دانش کے مطابق آج سے 60-70 سال پہلے تک تخصصات کے شعبے نہیں، اس لیے کہ طلباء میں پڑھنے کا وہ شوق تھا کہ طلباء فارغ ہوتے تھے تو فارغ ہوتے ہی وہ کسی نہ کسی فن کے متخصص خود ہی بن جاتے تھے، مگر جیسے جیسے اس میں کمزوری پیدا ہونے لگی کہ طلباء درس نظامی کو خوب اچھی طرح محنت سے پڑھنے سے جی چورانے لگی، تب پھر ہمارے اکابرین نے اس جانب متوجہ کیا اور توجہ دی کہ اگر ایسے علماء نہیں ہوں گے جو امت کے ہر میدان میں صحیح رہنمائی اور رہبری کریں تو مستقبل میں امت کو بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا تخصصات کے شعبوں کو شروع کیا گیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کا مشہور جملہ ہے کہ یہ زمانہ اخلاص اور اختصاص کا ہے، کہ ضرورت ہے اخلاص پیدا کرنے کی اور کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنے کی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اخلاص کا بھی فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے اور اختصاص کا بھی فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال فقیہ الامت حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ کی زیر نگرانی المعہد العالی الاسلامی یہ پچھلے تقریباً 3 دہائی سے متخصصین اور تخصصات کے اس شعبے کو چلا رہا ہے۔ واقعتاً یہ امت کی ضرورت ہے۔ تخصصات میں آنے والے یہ طلباء ہمارے مدارس سے وہ طلباء ہوتے ہیں جو عام طور پر درس نظامی سے صرف فارغ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ممتاز طلباء ہوتے ہیں۔ لہذا ان ممتاز طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے درس نظامی کے دوران جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پور کریں۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت امت کو، وہ ایسے علماء کی ضرورت ہے جو علماء خلوص کے ساتھ امت کی خدمت کریں، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے صحبت صالحین سے۔ آج ہمارے یہاں پر اس کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری بات کہ چونکہ تحقیق اور ریسرچ اس زمانے میں بہت آسان ہو گیا اور بڑی آسانی کے ساتھ آدمی مقالہ لکھ لیتا ہے، مضمون لکھ لیتا ہے۔ اب تو اے آئی آ گیا ہے، بڑی مصیبت کہ آدمی اسے کچھ بھی کہتا ہے تو وہ سیکنڈوں کے اندر میں مضمون لکھ کر دے دیتا ہے آپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ کہو کہ یہ مضمون برابر نہیں ہے تو دوسرا مضمون لکھ کر دے دیتا ہے آپ کو، پھر آپ کہو کہ یہ بھی برابر نہیں ہے تو تیسرا مضمون لکھ کر آپ کو دے دیتا ہے۔ لیکن اے آئی ہے اور او آئی
او آئی یعنی اوریجنل انٹیلیجنس اور اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ڈپلیکیٹ ہوگا اور اوریجنل ہوگا. کتنی ہی صفائی کرے آدمی لیکن اے آئی سے کیا وہ پکڑا جاتا ہے. لہذا تخصصات میں محنت کرنے والے طلباء کو مطالعہ کر کر جد و جہد کر کر محنت کر کر مقالہ لکھنا چاہیے، نہ یہ کہ علامہ گوگل کے پاس جا کر ریسرچ کرے اور مفتی اے آئی کے پاس جا کر پوچھ لے کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں. اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر تخصص کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ کام تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے. تو اصل چیز تخصص میں یہ ہے کہ طالب علم اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرے اور گہرائی پیدا کرے. اگر مطالعے میں وسعت نہیں پیدا ہوتی ہے اور تحقیقی مزاج نہیں بنتا ہے تو آدمی ایک نہیں 10 تخصصات بھی کر لے تب بھی ان تخصصات سے نہ اس کے اپنی ذات کو فائدہ ہو سکتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر ہمیں اس چیز کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ آئے ہیں تو خوب جم کر مطالعہ کرنا چاہیے، تحقیق کے ساتھ اور پوری دقت کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور چونکہ ہمارے زمانے میں کتابوں کی بھی بڑی فراوانی ہے اور ہر طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں، تو آدمی کا یہ بھی مزاج ہونا چاہیے کہ وہ تحقیق کے دوران کس کی بات کو لے رہا ہے اور اس آدمی کا کتنا وزن ہے جس کی بات کو وہ لے رہا ہے. اس لیے کہ کئی متفق ہر ایک کی بات کو جمع کر دینا یہ تو آسان ہے، لیکن تحقیق کر کر کہ کون سی بات کس کا مزاج یہ شریعت کے مطابق ہے، کون ہے جو اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتا ہے، کون ہے جو صحیح راستے پر تحقیق کے صحیح راہ پر چلتا ہے، اور اس کے مطابق اگر آدمی اپنی بات کا اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر کئی متفق صرف جمع کرنا ہی آدمی سیکھ جاتا ہے تو وہ جمع کرنا تو اس زمانے میں بہت آسان کام ہے. لہذا آدمی کا مزاج تحقیقی ہونا چاہیے، اور تحقیقی مزاج بنانے کے لیے آدمی کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو کثرت مطالعہ اور دوسرا کثرت صحبت. شیخ کی صحبت، استاد کی صحبت، اس کی کثرت کی بھی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں پر یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ ہمارے طلباء کو یہ گرا گزرتا ہے کہ یہ صحبت کیا لگا رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضرات صحابہ تھے. کیوں صحابہ تھے؟ اس لیے کہ انہیں صحبت رسول حاصل. سیر جلال الدین رومی نے ایک جگہ پر کہا ہے ساعت و اہل دل، کہ ایک ساعت کسی اہل دل کے ساتھ گزارنا یہ 1000 سال بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 سال بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چند منٹ حاصل کر لی وہ صحابی بن گئے، اور قیامت تک اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. اور قرآن کریم جیسا کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن نے فاسألوا اہل العلم نہیں کہا، قرآن نے فاسألوا اہل المعرفت نہیں کہا. قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا فاسألوا اہل الذکر، کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اسلام کی نگاہ میں وہی آدمی محقق ہے جو صاحب الذکر اور صاحب دل ہو. اگر دل نہیں ہے اور دل کی صفائی کے بغیر آدمی تحقیق پیش کرے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ واہ اسے مل جائے، مگر جو نفع پہنچنا چاہیے وہ نفع نہیں پہنچتا ہے. لہذا اس بنا پر ان چیزوں کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. بہرحال میں انشاءاللہ آئندہ کسی اور موقع پر تفصیل سے آپ حضرات کے ساتھ ملنے کی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس وقت جہاں پر دوسری جگہ پروگرام ہے وہاں سے مسلسل فون آ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے مسلسل اشارے ہو رہے ہیں کہ مولانا اگر بات بند کر دی جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ جس پروگرام کے لیے آپ رکے ہیں وہ پروگرام متاثر ہوگا. بہرحال مجھے خوشی ہوئی یہاں پر آ کر، اور اس بات سے زیادہ خوشی ہوئی کہ مختلف تخصصات میں آپ لوگ محنت سے پڑھ رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں طلبہ ہے. ورنہ عام طور پر
فاضل ہونے کے بعد آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ فارغ ہو گئے. ہمارے والد صاحب کے دوست حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد کے افغان ایک طالب علم آیا اور کہا حضرت سے ملاقات لیتے ہوئے کہا کہ حضرت میں فارغ ہو گئے. تو وہ ہنستے ہنستے کہنے لگے ارے بے وقوف تو کیا فارغ ہوا, جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا. تو کیا فارغ ہوا, جامعہ تجھ سے فارغ ہو گیا. تو آدمی فارغ ہونے کو فارغ ہونا نہ سمجھے, فاضل ہونے کو فاضل, یہ تو ہمیں صرف راستے پر ڈالا جاتا ہے. اصل منزل تو اب شروع ہوتی ہے جب آدمی فاضل ہونے کے بعد, عالم ہونے کے بعد میدان میں آتا ہے, تب جا کر اصل منزل شروع ہوتی ہے. اور اس منزل پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا, امت کو لے کر چلنا, یہ بہت ضروری ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ مولانا ایک اچھے مفتی صاحب چاہیے, ایک اچھے قاری صاحب چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ کے شہر میں تو میں جانتا ہوں 2-4-5 اچھے مفتی لوگ ہیں. تو انہوں نے عجیب بات کہی, کہا مفتی لوگ ہیں اور بڑے اچھے ہیں مگر کام کے نہیں. میں نے کہا مفتی بھی ہے, اچھے بھی ہے اور کام کے نہیں, کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ وہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو طلباء کی نفسیات سے واقف نہیں, تو اس میں بھی ناکام ہے. وہ نوجوانوں کے ساتھ, مسلیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات میں الجھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے امت ان سے دور ہو گئی. تو کہا, میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو نفسیات کا درس دینا بھی ضروری ہے کہ بھئی بچوں کی نفسیات کو سمجھے, نوجوانوں کی نفسیات کو سمجھے, عوام کی نفسیات کو سمجھے. اس کو اسکل لائف کہا جاتا ہے, زندگی گزارنے کے. جو آج ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھتے ہیں تو صلاحیت ہونے کے باوجود بھی بے اثر ہو جاتے ہیں. لہذا اس بنا پر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے بہرحال ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں حضرت فقیہ امت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم تفضیلہ العالی اور مولانا عمر عابدین صاحب کا کہ آپ حضرات نے یہاں پر متخصصین طلباء سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہر قسم کی شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے, سے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.